حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم سوچو گے۔ تمہارے موجودہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، تم اپنے خیالات بصیرت کے تصورات کے ساتھ ترقی کرو گے یا ناکام ہو جاؤ گے۔ مقصد کو ہمارے لرزتے ہوئے پیروں اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بلند ہونا چاہیے۔ زندگی ایک دن کے سفر کا نام نہیں ہے، کل بھی آئے گا۔ انسان کے پاس ہر چیز آ جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھے۔ امید آفتاب کی مانند ہے، جب ہم اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارے مصائب کا عکس ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے بکھیر دیے ہوں تو انہیں ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کشتی کو سجانے میں کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن عورت کی سجاوٹ میں دگنے اخراجات ہوتے ہیں۔ امید ایک مسرور کن کیفیت کا نام ہے جو کیتلی کو اس وقت بھی گنگنانے پر مجبور کرتی ہے جب کھولتا ہوا پانی اس کی ناک تک آ گیا ہو۔ عورتوں اور شکستہ قبروں کے ویران کتبوں کی طرح نظر نہ آؤ۔ تمہارے نرم و نازک جسموں میں کوس و قزح کے تمام رنگ بھی سمو دیے جائیں تو کم ہیں۔ جوانی گزر جاتی ہے، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، محبت مر جاتی ہے، لیکن ایک ماں کی اپنی اولاد سے پوشیدہ امیدیں پھر بھی باقی رہتی ہیں۔ جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور وہ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا آسانی سے شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ دنیا کی جھوٹی تعریفوں سے بزرگوں کی کڑوی باتیں زیادہ مفید ہیں۔ چاندنی رات میں چاند کو کتوں اور ان کے بھونکنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کتے اپنا کام کر رہے ہیں اور چاند اپنی روشنی بکھیر کر اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم متحد ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور منتشر ہو کر گر جاتے ہیں۔ کئی چڑیا مل کر شیر کی بھی کھال اتارنا چاہیں تو اتار سکتی ہیں۔ جب کسی کو تیری فکر نہ رہے تو پھر تو اپنا کام خود کر لیا کر۔ اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابدال کے انجام بھی نورانی ہوتے ہیں اور وہ انسانی روح اور فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیر کی طرح بہادری کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو پا لو۔ جب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی بھی مشورہ ٹانگ اتنا مؤثر اور طاقتور نہیں ہے جتنا امید کا جذبہ۔ امید جاگتے ہوئے آدمی کے خواب کا نام ہے۔ دانا کون ہے جو گردش ایام کی آزمائش سے گھبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ اس عورت پر اعتبار مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے۔ روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بھروسہ مت کرنا، یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے۔ جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے زبردست نقصان ہے۔ وہ بھی کیا آنکھ ہے جس میں بینائی نہ ہو، امتحانوں میں رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی کشتیوں کو ہمیشہ ساحل کے قریب ہی رہنا چاہیے، ایک معمولی سوراخ بھی کشتی کو ڈبو سکتا ہے، اس معمولی سوراخ سے بے خبر نہ رہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو نماز مغرب کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے 33 بار یہ کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یقین مانو تھوڑے ہی عرصے میں دولت کی بارش ہونے لگے گی۔
قسمت کی ستم ظریفی سے زیادہ تکلیف دہ بات کمینے انسان کی احسان فراموشی ہے۔ تعلیم دینا تو انسانی فعل ہے، لیکن طالب کے اعضاء کا اسے قبول کرنا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا صرف اللہ کا ہی کام ہے۔ یاد رکھ کہ تو اپنے نفس کا دودھ جلد چھڑا دے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات ترک کر دے۔ جسم خوشبو میں کیوں نہ ہو، جب اس پر موت آتی ہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔